الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بندے کے اندر اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات کے اندر ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو اسی کے سبب جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میرے اندر میں بھی کوئی خصلت موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ ساری خصلتیں آپ میں موجود ہیں۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضی میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرید ہے۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو ہو مسلمان تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ محمد سے واہ تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار کر رکھا تھا، نہ تو آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب پی اور نہ ہی زمانے اسلام میں شراب پی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شخص کے پاس گزرے جو شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ وہ اپنا ہاتھ گنگی میں ڈالتا اور منہ کے قریب کرتا، جب اس کو بدبو محسوس ہوتی تو اس کو دور کر دیتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا تو ارشاد فرمایا اسے معلوم یہ نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، پس اس کے بعد آپ کو شراب سے سخت نفرت ہو گئی اور اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مدینہ منورہ میں کسی محلے میں رہنے والی ایک بڑھیا کے گھر کے کام کاج کر دیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی بھر لاتے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان سے پہلے کوئی شخص نے ان کے سارے گھر کے کام کاج کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے اور اسی طرح دوسرے دن بھی یہی معاملہ تھا کہ ان سے پہلے کوئی یہ سارے گھر کے کام کاج کر گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ کون ہے جو مجھ میں نیکی میں سبقت لے جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن ہی کو آ کر اس کے گھر میں کہیں جا کر چھپ گئے کہ دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے اور گھر کے کام کاج کر جاتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں چھپے تو جب رات ہوئی تو خلیفہ وقت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس بڑھیا کے سارے گھر کے کام کر دیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں اور ان کا نام حلیم ہے۔
سیدنا عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک دن خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کنویں سے پانی بھر رہا تھا کہ میرے پیچھے کچھ سیاہ بکریاں آ گئیں اور ان کے پیچھے سفید بکریاں آ گئیں اور ان سفید بکریوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ اس میں سیاہ بکریاں دکھائی نہ دیتی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعبیر بیان کرو۔ حسین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور انہیں ارشاد فرمایا کہ جو سیاہ بکریاں ہیں ان سے مراد عرب کے لوگ ہیں اور جو سفید بکریاں ہیں ان سے مراد اجمی لوگ ہیں۔ جو سیاہ بکریاں ہیں ان سے مراد عرب کے لوگ ہیں کہ جو آپ پر ایمان لائیں گے، اور جو سفید بکریاں ہیں ان سے مراد عرب اجمی وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں گے، وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ عرب کے لوگ اس میں دکھائی نہیں دیں گے۔ تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعبیر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہی تعبیر صبح کے وقت مجھے فرشتے نے بھی آ کر بتائی تھی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی ویسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔